پڑھائی کی خاطر حمل کو روکنا کیسا ہے، انتہائی آسان اور مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ نکاح شریعت کی نگاہ میں اس کا بنیادی مقصد ایک طرف تو پاک دامنی عفت ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک رہے، جبکہ دوسری طرف نکاح کا ایک خاص مقصد وہ نسل کو بھی بڑھانا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ لوگ اپنے امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کے زیادہ ہونے پر فخر محسوس کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر نکاح کا بنیادی مقصد شریعت کی نگاہ میں عفت اور پاک دامنی ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ نسل بڑھانا بھی ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ پڑھائی کی خاطر حمل کو روکنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے حمل روکنا کہ یعنی کہ بالکل ٹہر ہی نہ جائے، ایک ہے یہ چیز، اور دوسرا ہے کہ جب حمل ٹہر چکا ہو اس کے بعد اس کو ضائع کرنا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک یہ حمل ٹہر جائے اس کے بعد اس کو ضائع کرنا، اور دوسری چیز ہے کہ حمل کو بالکل ٹہرنے ہی نہیں دینا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ حمل ٹہر جائے اس کے بعد اس کو ضائع کرنا، تو اگر حمل 4 مہینے تک پہنچ چکا ہو یعنی کہ اس میں جان پڑ گئی ہو، اس کو ضائع کرنا شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسری صورت کہ اگر حمل ٹہر چکا ہو اور 4 مہینے سے پہلے ہو، 4 مہینے تک نہ پہنچ چکا ہو، تو اس صورت میں اس کو ضائع کرنا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن شدید عذر کے موقع پر، کہ جب آپ کو کوئی عذر لاحق ہو، اور وہ عذر مثال کے طور پر آپ کا جو پچھلا بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کے لیے دودھ کے کم ہونے کا ڈر ہو، کیونکہ جب دوسرا حمل ٹہرتا ہے تو ماں پر دودھ کم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ دودھ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر پچھلے بچے کے لیے دودھ کے کم ہونے کا ڈر ہو، اس ڈر سے اگر آپ 4 مہینے سے پہلے والے حمل کو ضائع کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح عورت کی صحت پر اگر اثر پڑتا ہو، اسی طرح عورت کو کوئی اور ایسی بیماری لاحق ہو کہ اگر وہ اس بچے کو جاری رکھے تو اس وجہ سے جو عورت کی بیماری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، تو ان اعذار کی بنا پر، یہ چونکہ شدید اعذار ہے، ان اعذار کی بنا پر اگر کوئی حمل ٹہر جائے اور 4 مہینے سے پہلے ہو تو اس کو ضائع کرنے کی، یعنی کہ اس کو اگر کوئی بندہ گرانا چاہے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت کہ حمل کو بالکل ٹہرنے ہی نہیں دینا، یعنی حمل ٹہرے ہی نہ، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہر کوئی اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں پیش کرے کہ میں اس عذر کی بنا پر، اس عذر کی بنا پر، اس عذر کی بنا پر یہ میں حمل نہیں ٹہرنے دے رہا۔ تو اس میں جو 2 مین چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، حرام صورتیں ہیں، وہ یہ ہے، پہلی صورت جو کہ حرام ہے کہ آپ اس نیت سے حمل کو ٹہرنے سے نہیں روک سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ غربت کی وجہ سے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، ان کو تعلیم کہاں سے کراؤں گا وغیرہ وغیرہ، یعنی غربت کی وجہ سے اگر آپ حمل ٹہرنے نہ دیں تو اس نیت سے حمل کو ٹہرنے نہیں دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ احادیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے، اسی طرح اللہ کے کلام میں بھی صراحتاً الفاظ سے اس کی ممانعت آئی ہوئی، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو اللہ پر توکل کرنا یہ فرض ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص اس نیت سے حمل کو نہ ٹہرنے دے کہ میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، تو اس وجہ سے پھر یہ شخص گنہگار ہوگا اور ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ دوسری صورت جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں زیادہ بچوں کو عیب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ آج کل اگر کوئی شخص جس کے کوئی 6-7 بچے ہوں تو کوئی اس سے پوچھے بھئی کتنے بچے ہیں، تو اگر وہ بندہ آگے سے کہے کہ جی 6-7 بچے ہیں تو آگے سے اس پر اس کی ہنسی مذاق اڑائی جاتی ہے، یعنی اس پر ہنسا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنے بچوں کو روکے، حمل ٹہرنے سے روکے بیوی کو کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ اتنے زیادہ بچے پیدا کر دیے، یعنی کہ عار محسوس ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا حمل روکتا ہے
تو یہ روکنا بھی شرعاً ناجائز ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے ایسا کام کرنا، یعنی اس صورت میں بھی کہ کوئی مجھے عار دلائے گا کہ آپ کے اتنے زیادہ بچے ہیں، تو اس عار کی وجہ سے اگر کوئی شخص حمل کو روکنا چاہے تو یہ بھی شرعاً حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد باقی رہ گئی بہت ساری عذر جو کہ ہر ایک کی اپنی اپنی طرف سے ہوتی ہے، جس طرح کہ سائل کا سوال ہے کہ پڑھائی کی خاطر حمل کو روکنا، اسی طرح اپنی بیوی کی صحت کی خاطر حمل کو روکنا، اسی طرح تربیت کی خاطر حمل کو روکنا، تو یہ بہت سارے اعذار ایسے اعذار ہیں جو کہ معقول اعذار ہے شریعت کی نگاہ میں کہ واقعتاً یہ عذر بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص وہ تربیت کے ڈر سے وہ یہ کہتا ہے کہ اب فی الحال میں جاب پہ لگا ہوا ہوں تو میں اپنے بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا، اگر میں اس طرح سلسلہ چلاتا رہوں گا اور بچے پیدا ہوتے رہیں گے تو میں وقت نہیں دے پاؤں گا، ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، تو اب اس سوچ کی بنا پر اگر وہ چھوڑتا ہے یہ کام، یعنی کہ حمل کو بالکل ٹھہرنے سے ہی روکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح اپنی بیوی کی صحت کی خاطر کہ ممکن ہے کہ اگر یہ حمل ٹھہر جائے تو میری بیوی کی جو صحت ہے اس پر اثر پڑے، یعنی کہ وہ کمزور ہو، یا پھر شکوک و شبہات کی بنا پر وہ کہے کہ اگر بچے پیدا کرے گی تو اس سے اس کی صحت پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ صحت کی خاطر اگر کوئی شخص بالکل شروع سے ہی وہ حمل کو روکتا ہے کہ حمل نہ ٹھہرے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک عذر ہے کہ پڑھائی کی خاطر، یعنی کہ کوئی وہ خاتون پڑھ رہی ہو اور وہ کہے کہ میں اگر پڑھائی بھی جاری رکھوں اور اسی طرح بچے بھی پیدا ہو تو یہ بچے پیدا کرنا یہ میرے پڑھائی میں خلل واقع ہوں گے، تو اس صورت میں یہ چند اعذار ہیں، اس طرح اور بھی بہت سارے اعذار بن سکتے ہیں۔ ان اعذار کی بنا پر اگر کوئی شخص بالکل حمل ٹھہرنے سے ہی رک جائے، اپنی بیوی کو روکے یا خود رک جائے بیوی، تو ایسی صورت میں اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو روک سکتی ہو۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جو جائز ہو وہ کرنے کا نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر پاک چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح کی ناک کی گندگی ہے، اب یہ اگرچہ پاک ہے کیونکہ آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو اس صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پاک ہے تو آپ اس کو کھانا شروع کر دو۔ اسی طرح اگر آپ کو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہو، حمل روک سکتے ہو، تو اگر آپ کو شریعت نے اجازت دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواہ کر لو، بلکہ بہترین راستہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو اجازت تو دے دی ہے، لیکن اگر آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جاری رکھو تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک نیچرل نظام بنایا ہے، آپ کا ایک عام تخلیق بنائی ہے آپ کی کہ آپ بچے پیدا کریں، اور اب اللہ کی تخلیق میں، اللہ کے نیچرل نظام میں اگر آپ آگے پیچھے کریں گے، ظاہر سی بات ہے آپ کوئی ایسی دوائی استعمال کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے پیدا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے الٹا آپ کے صحت پر اثر پڑے گا، غلط اثر پڑے گا، کیونکہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو عورتیں بچے پیدا کرتی ہے وہ تندرست رہتی ہے بنسبت ان عورتوں کے کہ جو اپنے بچوں کو روکتی ہے اس نیت سے کہ ہمارے بچے پیدا ہوں گے تو ہم تندرست نہیں رہیں گے، صحت مند نہیں رہیں گے۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عورتیں بچے پیدا کر رہی ہو وہ عورتیں زیادہ تندرست رہے گی۔ کن عورتوں کے بنسبت؟ ان عورتوں کے بنسبت کہ جو اپنے بچوں کو روکے رکھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک نیچرل نظام ہے، ایک تخلیقی نظام ہے بچے پیدا کرنا، تو اگر آپ اللہ کی تخلیق میں انگل ماری کریں گے اور اس کو روکے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا نقصان تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت نے اگرچہ اجازت تو دے دی ہے، لیکن اب اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اگر کوئی خاتون ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھے اور اسی طرح بچے بھی اس کے پیدا ہو، یعنی بچے بھی پیدا کریں، تو یہ اس کے لیے شریعت کا بہترین راستہ ہے، یعنی کہ اپنا کام بھی چل رہا ہوگا، پڑھائی بھی چل جائے گی، اور اسی طرح شریعت کا جو حکم ہے جس کو آپ سجیشن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ چلے آپ کے لیے اجازت ہے تو صحیح کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی کہ حمل ٹھہرنے نہ دیں، لیکن اگر آپ اس کو جاری رکھیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو نیچرل نظام بنایا ہے اسی نیچرل نظام کو جاری رہنے دیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے
اور اسی طرح آپ کے آگے اولاد کے لیے بھی فائدہ ہے۔ فرق صرف اتنا رہے گا کہ آپ کی پڑھائی میں خلل واقع ہوگی، جس طرح کہ آپ مثال سوچ رہے ہوں گے کہ پڑھائی میں خلل واقع ہوگی تو زیادہ سے زیادہ مثال اگر اس سال آپ نے امتحانات دینے ہیں کسی کلاس کے تو وہ لیٹ ہو کر کے اگلے سال آپ دے دیں گے، یا پھر زیادہ سے زیادہ کوئی 1-2 مہینے لیٹ ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں کوئی بڑا ایسا حرج واقع نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے بھی پیدا ہوں اور اسی طرح آپ پڑھائی بھی جاری نہ رکھ سکے۔ تو اس کوئی بڑا ایشو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پڑھائی بھی جاری رکھیں اور اسی طرح بچے